کیا آپ بھی ہر مہینے یہی سوچتی ہیں کہ یہ خرچے آخر پورے کیسے ہوں گے؟ آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے ہے جو یہی سوچتی رہتی ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کے اخراجات اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی یہی محسوس کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں صرف آپ کے ساتھ مسئلہ شیئر نہیں کروں گی بلکہ اس کا حل بھی بتاؤں گی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب مکان کا کرایہ بھی سر پہ ہو اور بچوں کی فیس، بچوں کے اخراجات اور مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی آدھی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور باقی مہینہ کیسے گزاریں، آپ یہی سوچتی رہتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آج یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس گھر کے لیے ہے جہاں لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں ایسے گھر ہیں جہاں ہر مہینے یہی سٹرگل ہوتی ہے۔ اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ عورت سب کچھ مینیج کرتی ہے لیکن پھر بھی سننا پڑتا ہے آخر پیسے جاتے کہاں ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں تب تک بچت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آج سے ہی ایک اپنے پاس ڈائری رکھیں اور روزانہ کا خرچ لکھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں صرف یہ ایک عادت آپ کے گھر کو سنبھالنا شروع کر دے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ خرچ کچن میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے نا وہ کچن کا ہوتا ہے اور یہی جگہ ہے جہاں ہم بچت بھی کر سکتی ہیں۔ ہفتے والا مینیو بنا لیں، ایک بار شاپنگ کریں، روزانہ بار بار بازار جانے سے خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ غیر ضروری چیزیں۔ یہ مت بھولیں کہ ہر خرچ ضروری ہوتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہر خرچ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ خرچے صرف دنیاوی ہوتے ہیں، صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے روز روز باہر سے چیزیں لینا، بلا وجہ شاپنگ کرنا بند کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر ایک لسٹ بنا لیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی یہ چیز گھر کی ضرورت کی ہے یا پھر آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یقین کریں آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ کچن کا نظام بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہی کچن میں ہے اور اگر یہی کنٹرول ہو جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہفتے والا مینیو بنائیں اور شاپنگ ایک ہی بار کریں، کیونکہ جب ہم بار بار چیزیں بازار سے لینے جاتے ہیں تو پھر غیر ضروری سامان خود بخود خریدنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے کچن کا سودا ایک ہی بار لے کر آیا کریں، ایک ہی بار شاپنگ کیا کریں۔ جب آپ اپنے کچن کا سارا سودا ایک بار خرید لیں گی، جب آپ کچن کا سودا صرف خرید لیں گی تو آپ کا آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا۔ میں خود ایسا ہی کرتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ یہ میری چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو میں خود اپنی زندگی میں کرتی ہوں تاکہ زندگی کو بہتر بنا سکوں، تو اس لیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ ان سٹیپس کو فالو ضرور کریے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ہر چیز، ہر ڈیمانڈ اسی وقت پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہر چیز فوراً نہیں ملتی۔ یہی اصل تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو بجٹ میں رہنا سکھائیں۔ اکثر بچے بازار میں لے کر جائیں شاپنگ پہ تو ضد کر دیتے ہیں، یا پھر کہیں باہر ویسے ہی لے جائیں تو بچے راستے میں ضد کرتے ہیں، کوئی ٹوائز لینا ہے، اتنی مہنگی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنے بچوں کو آپ سکھائیں کہ ہر وقت ڈیمانڈ پوری کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہی کم ہے تو اپنے بچوں کو زیادہ ہیوی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے نہ دیا کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور یہی اصل تربیت ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر آج آپ
کے بچوں کی بڑی بڑی ڈیمانڈ ہے، آپ انہیں قرض لے کر اپنے بچوں کی ڈیمانڈ پوری کر رہی ہیں، تو کل کو آگے جا کر آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہنوں اپنے بچوں کو بجٹ میں رہنا ہی سکھائیں، یہی اصل تربیت ہے اور ماں باپ کا یہی اصول ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنے شوہر کی مدد کیسے کریں، آپ خود اپنے گھر کا نظام کیسے درست کریں۔ اگر گھر کے حالات بہت مشکل ہیں تو آپ بھی چھوٹا سا قدم ضرور اٹھائیں۔ اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، جیسے سلائی، آپ کو اگر سلائی کرنا آتا ہے تو پھر آپ محلے میں لوگوں کے کپڑے سلائی کر دیا کریں، جیسا کہ اپنے گھر کا کام ختم کر کے بچوں کو اسکول بھیج کر اپنے کام، اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کر آپ چاہے دن میں ایک ہی سوٹ کیوں نہ سلائی کریں، آپ سلائی سوٹ کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تھوڑا سا خرچہ آپ خود اٹھا سکیں گی، چھوٹی سی کوشش آپ خود کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پڑھی ہوئی ہیں، آپ اگر 5 کلاسیں بھی پڑھی ہوئی ہیں تو بھی آپ نرسری پریپ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں۔ آپ اپنے محلے میں سے کچھ عورتوں سے بات کر لیں کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھا دیا کروں گی، اور چاہے آپ 2-3 ہی بچوں کو کیوں نہ پڑھائیں، لیکن آپ چھوٹا موٹا قدم تو ضرور اٹھا سکتی ہیں نا، آپ اپنے شوہر کی مدد تو کر سکتی ہیں نا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کڑھائی کرنا آتا ہے تو آپ کڑھائی کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور جاب کرنی ہے تو پھر آپ کوئی آن لائن جاب بھی کر سکتی ہیں، چھوٹی سی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ سب سے مین چیز تو یہ ہے نا کہ کرائے کے مکان میں جتنے بھی وسائل کنٹرول کریں نا تو مسئلہ بن ہی جاتا ہے۔ اس لیے میں خود یہی کوشش کرتی رہتی ہوں، میں یہ سٹیپ بھی فالو کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ خود بھی کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ مجھے کسی نے میرے اوپر برڈن ڈالا ہے، نہیں، میں خود شوق سے کرتی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو آپ مستقبل روشن کر سکوں، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی ہنر آتا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں، آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ دونوں ماں باپ جو ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی لائف اچھی بنائیں، تو اس میں بری بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب اور سکون بھری بنائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ پلاننگ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں تو آج سے ہی یہ چھوٹے چھوٹے اصول، چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھانا شروع کریں، یہ سٹیپ اپنی زندگی میں فالو کریں تاکہ یہ آپ کی زندگی کو زیادہ بہتر بنا سکے، آپ اپنی زندگی کو بوجھ نہ سمجھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ یہ پریکٹیکل وہ ٹپس ہیں جو میں خود اپنی زندگی میں استعمال کرتی ہوں۔ یقین کریں اگر آپ نے اپنے خرچ کو سمجھداری سے مینیج کرنا شروع کر دیا نا تو انشاءاللہ آپ خود اپنے گھر میں فرق محسوس کریں گی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کمزور نہیں ہیں اور آپ کمزور نہیں ہو سکتی، آپ وہ عورت ہیں جو پورا گھر سنبھال سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کے حالات بہت مشکل ہیں تو آپ اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹھا سکتی ہیں، چھوٹا سا کام کریں، گھر بیٹھ کر کوئی بھی کام کرنا ممکن ہے، آپ کو صرف تھوڑی سی ہمت اور وقت نکالنا ہوگا۔ اور جب ایک عورت ٹھان لیتی ہے نا تو اس کے گھر کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر ان سٹیپس کو ضرور فالو کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہزاروں ایسے گھر ہیں جہاں مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا، کماتے بھی بہت کم ہیں۔ اب میں آپ کو ان کی ٹھوس وجہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے یہ 3 سٹیپ فالو کر لیے نا تو آپ بھی اپنی زندگی کو سکون سے بنا سکتی ہیں، آپ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو پیچھے سٹیپ بتائے ہیں نا، ان میں سے 3 سٹیپ بہت طاقتور ہیں۔ جو لوگ آج کامیاب ہیں، اپنے زندگی میں مستقل روشن ہیں، وہ یہی سٹیپ فالو کرتے ہیں۔ نمبر 1 کچن پلاننگ، نمبر 2 غیر ضروری اخراجات، اور نمبر 3 اپنے ایموشنل کو کنٹرول میں رکھنا سیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے ایموشنل کو کنٹرول میں رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے شوہر کی بھی مدد کر سکتی ہیں اور اپنے گھر کو بھی
خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر گھر میں پلاننگ نہ ہو تو زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور بات کریں اگر کرایہ دار کی تو پھر میں سمجھ سکتی ہوں یہ احساس کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ان لمحوں میں سے میں بھی گزری ہوں۔ اس لیے تھوڑی سی سمجھداری اور تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میری بات واقعی حقیقت ہے تو پھر پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔